السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے محترم بھائی الیاس بٹی فرام اسلام آباد، آپ نے اس ویڈیو کے متعلق پوچھا جس ویڈیو کے اندر اصول کافی کے حوالے سے بتایا گیا کہ شیعہ لوگوں کے نزدیک جبرائیل امین علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اس قرآن مجید کی 17,000 آیات تھیں، جبکہ ہم جانتے ہیں آیات قرآنیہ 6,066 ہیں۔ تو شیعہ اصول کافی کے نزدیک جبریل امین علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اس کی 17,000 آیات تھیں۔ تو اس اصول کافی کی روایت سے معلوم ہوا تقریباً 11,000 آیات قرآنیہ مسنگ ہیں۔ ٹوٹل آیات قرآنیہ بقول اصول کافی جو شیعہ کے اصول اربع میں سے ایک کتاب ہے، اصول کافی کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تعداد جو جناب جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آئے وہ 17,000، اور جبکہ اس روایت اصول کافی کی اس روایت کے تحت 11,000 آیات مسنگ پڑتی ہیں۔ اب شیعہ حضرات اس تعلق سے اہل تشیع کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مختلف باتیں کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر بھی شیعہ عالم نے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ یہاں جو کچھ اس ویڈیو کے اندر دو شیعہ لوگوں نے یا شیعہ کے عالموں نے کہا اس کا تجزیہ اور اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں یہ آگاہ کر دوں اور یہ بتا دوں، اہل تشیع قرآن مجید کی تعریف کے قائل ہیں، اور اس کی دلیل جس کا آج تک نہ شیعہ جواب دے سکا نہ کبھی دے پائے گا وہ ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر مبارک بقیع قبرستان مدینۃ المنورہ میں۔ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشیعہ والقرآن جو دسیوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں دلائل پر مبنی ہے کہ اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو تبدیل کر دیا، اور اصول کافی کی اس عبارت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے اس کی 17,000 آیات تھیں، تو مطلب قرآن مجید میں سے 11,000 کے قریب آیات قرآنیہ کو مسنگ کر دیا گیا۔ اس لیے انشاءاللہ میں پاک پروردگار سے امید کرتا ہوں یہ جواب بھی اللہ کے فضل سے تسلی بخش ہوگا، اور اسی طرح مزید اس سے زیادہ تفصیل کے لیے آپ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشیعہ والقرآن کا مطالعہ بھی فرما لیں۔ اس ویڈیو کے اندر شیعہ عالم اہل تشیع پر اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن مجید کی تعریف کا یہ معاملہ مسلمانوں کے بیچ افتراق و انتشار کا معاملہ، تو بھئی افتراق اور انتشار تو ان لوگوں نے پھیلایا کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید کو تبدیل کر دیا گیا اور آیات قرآنیہ کو مسنگ کر دیا گیا، جبکہ کائنات کے پروردگار نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پاس رکھی۔ تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان اہل کتاب کو سونپی گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری وہ رب العالمین نے خود اپنے پاس رکھی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن مجید نازل بھی ہم نے کیا اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں، نازل کرنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ تو جب جس چیز کی حفاظت رب العالمین اٹھا لے کیا اس کی آیات کو مسنگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی آیات کو چھپایا جا سکتا ہے؟ یا اس کلام اور اس کتاب کو کیا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایسا سوچنا ہی سراسر ایمان کے تقاضوں کے پوری طرح خلاف ہے۔ تو افتراق اور انتشار وہ پھیلا رہے ہیں، یہودیوں کے اعلی کار وہ بن رہے ہیں،
اور سپاہی ٹولے کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ نزول قرآن کے وقت آیات قرآنیہ 17,000 تھیں، لیکن اب ان میں سے 11,000 کے قریب آیات قرآنیہ مسنگ ہے اور قرآن مجید کو تبدیل کر دیا گیا، جس کا ثبوت قرآن مجید کی تفسیر پر لکھی گئی کتابوں میں، خود شیعوں کے ہاں موجود کتابوں، تفسیری کتابوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ شیعہ عالم کہتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایات موجود ہیں کہ ان روایات کی بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے تحریف قرآن کو۔ تو اہل سنت کے ہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کی 17,000 آیات تھیں یا یہ کہ ان قرآن مجید کو کسی نے تبدیل کر لیا۔ جھوٹا بندہ وہ ہوتا ہے جو خالی منہ کی بھڑک مار دے، سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو دلیل بھی پیش کرے۔ اس سلسلے میں علی مرزا جیسے لوگ ہوں یا اہل تشیع جیسے لوگ ہوں کہ جناب بکری آئی اور قرآن کے ورق کھا گئی، تو وہ آیات تھیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ اور جن کا حکم بھی منسوخ ہو چکا تھا، ورنہ اہل سنت کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، نہ آیات کو گھٹایا گیا نہ آیات قرآنیہ کو بڑھایا گیا۔ تو اہل سنت کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شیعہ عالم اپنی بات میں کہتا ہے کہ اصول کافی میں موجود جو اس بات کو روایت کرنے والا ہے کہ 17,000 آیات تھی، مطلب 11,000 کے قریب مسنگ ہو گئی، یہ شیعہ عالم کہتا ہے کہ احمد بن محمد وہ ضعیف الحدیث اور فاسد المذہب ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ سب کا سب صحیح ہے، اور کہا کہ ہم نے کب کہا کہ کتب اربعہ کی ساری روایات صحیح ہیں، پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ 17,000 آیات بن جائیں گی تکرار کے ساتھ آئی ہوئی آیات اور ناسخ اور منسوخ آیات پر۔ بندہ پوچھے کبھی یہ کیلکولیٹ بھی کیا ہے، کبھی اس چیز کی اس کو کیلکولیٹر بھی کیا ہے کہ آیا تکرار کے ساتھ اور ناسخ اور منسوخ کے ساتھ بھی 17,000 آیات بنتی ہیں کہ یہ صرف ایک منہ زبانی بات ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ شیعہ لوگ قرآن مجید کی تعریف کے قائل ہیں، اور شیعہ کے اندر مختلف فرقے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فرقہ اس بات کا قائل نہ ہو یا کہ پوری طرح قائل نہ ہو، ورنہ یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ شیعہ لوگوں کے نزدیک قرآن مجید تبدیل کر دیا گیا۔ اسی ویڈیو کے اندر ایک شیعہ عالم کے بعد دوسرا شیعہ عالم کہتا ہے کہ اہل تشیع میں سے امامیہ اور حشویہ وہ قرآن مجید کی تعریف کے قائل ہیں، وہ قرآن مجید کی تعریف کے قائل ہیں، تو اپنے منہ ہی سچ کا اقرار کر لیا۔ یہ امامیہ فرقہ کس کا فرقہ ہے؟ اہل سنت کا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اہل تشیع کا ایک گروہ ہے۔ اور اسی ویڈیو کے اندر اس نے کہا کہ امامیہ اور حشویہ قائل ہیں قرآن مجید کی تعریف کے، اور پھر آگے کہتا ہے کہ امامیہ میں جو جمہور ہیں وہ قائل نہیں ہیں اور بعض جھوٹے جو ہیں وہ اس کا قائل ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا امامیہ کا، اور دوسرے فرقوں کا کیا ہوگا کہ جو اس کے قائل۔ پھر اسی ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے دوسرا شیعہ عالم یہ بات کرنے والا کہ 12واں امام جب آئے گا تو وہ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو لے کر ظاہر ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا شیعہ لوگوں کے نزدیک 12واں امام جس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ 12واں امام اصل قرآن لے کر غار میں چھپ گیا، اور ایسا چھپا نہ معلوم وہ تورا بورا کے غاروں میں موجود ہے، نہ معلوم کہ جناب وہ چائنا کے پہاڑوں میں موجود ہے، نہ معلوم کہ وہ افغانستان کے تورا بوروں میں ہے، نہ معلوم کہ وہ وانا وزیرستان کے پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ جہاں بھی ہے شیعوں کے بقول 12واں امام کہیں غار کے اندر چھپ کے موجود ہے اور اس کے پاس اصل قرآن موجود۔ تو اسی ویڈیو میں کہنے والے نے کہا 12واں امام اسی ترتیب کے ساتھ قرآن لے کر ظاہر ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں اگر قرآن تبدیل نہیں ہوا
اور یہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، تو 12واں امام کیا لے کر بیٹھا ہے؟ 12ویں امام کو کیا ضرورت ہے اس ترتیب کے ساتھ قرآن کو غار سے باہر لانے کی؟ قرآن تو آلریڈی اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ بندہ وہ چیز چھپا کے رکھتا ہے جو خزانہ ہو۔ تو 12ویں امام نے کیا تیر مارا؟ اگر یہی قرآن اصل ہے تو 12واں امام کیا چھپا کر بیٹھا ہے؟ تو اسی سے پتہ چلا کہ 12واں امام اس کے پاس قرآن ہے، تو یہ قرآن اور ہے، 12ویں امام کے پاس قرآن وہ اور ہے۔ یعنی کہ وہی اصول کافی کی بات کہ 17,000 آیات قرآنیہ تھیں نزول قرآن کے وقت، اور آج اس میں سے 11,000 کے قریب آیات قرآنیہ مسنگ پڑ رہی ہیں۔ تو اسی ویڈیو کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سچ نہ چاہتے ہوئے بھی شیعوں کے منہ سے نکل پڑا کہ 12واں امام اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو لے کر ظاہر ہوگا۔ اور بھائی قرآن اگر اسی ترتیب کے ساتھ لے کر ظاہر ہوگا، اس کے لے کر آنے سے شیعوں کو یا اہل سنت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ وہ چیز اگر آلریڈی ہمارے پاس پہلے موجود ہے تو 12ویں امام نے کون سا تیر مارا کہ وہ قرآن لے کر نکلے گا اسی ترتیب پر، جبکہ وہ اسی ترتیب کے ساتھ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیعوں کے ہاں ایسے فرقے اور ایسے گروہ موجود ہیں جو اس بات کا اعتبار کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اصل آیات 17,000 تھیں اور قرآن مجید کو مٹا دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، اور علی کی ولایت کے حوالے سے جو روایات تھیں اور علی کی امامت اور خلافت کے حوالے سے، خلافت بلا فصل کے حوالے سے ان کو نکال دیا گیا یا ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو شیعوں کے نزدیک یہی ہے کہ اصل قرآن امام غار کے پاس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب اس میں سے بعض شیعہ اس بات کے قائل نہ ہوں، لیکن شیعوں کے اندر ایسے فرق اور گروہ ضرور موجود ہیں کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو تبدیل کر دیا گیا اور اصل قرآن امام غار کے پاس ہے، اور وہ جب نکلے گا اس کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے پاس موجود قرآن پاک بھی لے کر آئے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 12واں امام محض ڈکوسلا ہے، 12ویں امام نام کا کوئی امام پیدا نہیں ہوا۔ ہاں صحیح مسلم اور صحیح حدیث کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخت جگر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے امام مہدی 12ویں امام ضرور آئیں گے، لیکن وہ نہیں جن کے پاس قرآن ہے، وہ نہیں جو غار میں ہیں، بلکہ ان کا نام ہوگا محمد، اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہوگا عبداللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام اور آپ کے والد کے نام پر ان کا نام ہوگا۔ تو شیعہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کو تبدیل کر دیا گیا۔ الشیعہ والقرآن، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزید مطالعہ فرمائیں، اور یہ کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ تو یہ شیعوں میں سے ہی وہ ضعیف الحدیث اور فاسد مذہب لوگ جنہوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید تبدیل کر دیا گیا، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے ہاں، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ تو جس کی حفاظت اللہ لے لے، جس کا محافظ اللہ ہو، اس کی 11,000 آیات کیا مسنگ ہو سکتی ہیں؟ اس کے 1100 حرف، اس کے 11 نقطے مسنگ نہیں ہو سکتے، 11,000 آیات کہاں کو مسنگ ہوں گی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔